بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حور نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور نہ ہی جنات میں سے۔ ان کو نہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی آگ سے، بلکہ حیران کن بات یہ ہے، ایک روایت کے مطابق ان کے جسم کو 3 حصوں میں 3 مختلف چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پیدائش کے حوالے سے اور کون کون سی روایات ملتی ہیں، ان سب کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ حور عربی زبان میں اس عورت کو کہتے ہیں جو گوری چٹی ہو اور خوبصورت نین و نقش والی ہو۔ گوری چٹی اور خوبصورت نین و نقش والی عورتیں تو دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ اس حسن کی بات ہو رہی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، بلکہ ایسے وصف کی مالک کوئی عورت دنیا میں موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ بالفرض اگر کوئی عورت تمام دنیاوی عورتوں سے بڑھ کر بھی خوبصورت ہو، تب بھی وہ حور کے درجے کو نہیں پا سکتی، کیونکہ دنیاوی عورت مٹی سے پیدا کی گئی ہے، جبکہ حور کی پیدائش میں مٹی کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیاوی حسین ترین عورت میں سینکڑوں ایسی خامیاں ہیں جن کا حوروں میں پایا جانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت کی عورت الگ ہے اور دنیا کی عورت الگ۔ ناظرین، جب بھی جنت کی عورت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں 2 طرح کی عورتیں ہوں گی۔ پہلی وہ دنیاوی عورتیں جو دنیاوی زندگی میں نیکی و پرہیزگاری کے باعث جنت کی حقدار ٹھہریں، جو کہ اپنے جنتی شوہر کے لیے مختص ہوں گی۔ ان کے علاوہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہوں گی وہ حوریں کہلاتی ہیں، جن کی صحیح تعداد اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک ادنیٰ سے جنتی کے حصے میں بھی 72 حوریں آئیں گی۔ چنانچہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت میں سب سے کم درجہ کے حامل جنتی کو 80,000 خدام اور 72 حوریں عطا کی جائیں گی۔ نیز جنت کی حوریں نہایت خوبصورت، خوبرو، سرمگی آنکھیں، سرخ سفید رنگت اور ایسے چمکدار موتیوں کی طرح ہوں گی جن کا صحیح بیان صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ اسی طرح ان کی شرم و حیا اور شرمیلی نگاہوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں یوں فرمایا گیا ہے، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں مقامات پر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ مفسرین و محدثین حوروں سے متعلق مزید بیان کرتے ہیں کہ حور حورہ کی جمع ہے، اور حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ حضرت مجاہد علیہ رحمہ کہتے ہیں، حورہ وہ عورت ہے جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی سے نظر متحیر ہو۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حورہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے جسم کا سفید حصہ انتہائی سفید
اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو۔ چنانچہ حوروں کی پیدائش کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی فرماتے ہیں، اللہ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیوی ہوگی جس کو آدم و حوا علیہ السلام نے نہ جنا ہے بلکہ یہ یعنی حور زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے جسے طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت النعیم جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان واقع ہے۔ ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا، اللہ فرماتا ہے، وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے، جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں وہ بھی جنت النعیم میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور عین کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہے، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ حور عین کو کس طرح پیدا فرماتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، پھر اس پر باقی بدن کی تعمیر مکمل فرماتا ہے۔ قرطبی میں ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر گل لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ دوستو، بے شک حوروں کی حسن و جمال اور خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی مگر دنیا کی وہ عورتیں جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دیں گی اور جنت میں داخل ہوں گی۔ ان کا حسن و جمال اور فضیلت جنتی حوروں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا
کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نمازوں، روزوں اور ان کی اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی طرح کی ہوں گی اور گنگناتی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔